اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ رزق میں تنگی کے اسباب شیئر کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ رزق میں ہر برکت کے لیے خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، رزق ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی تقسیم کا اختیار اور ذمہ مالک کائنات نے اپنے پاس رکھا۔ کوئی شک نہیں کہ وہ ہر انسان کو طیب اور طاہر اور پاک رزق عطا فرماتا ہے، اور اس رزق میں اضافہ اور فراخی کے مواقع بھی بخشتا ہے۔ مگر اکثر انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ رزق کا وعدہ اللہ رب العزت کی ذات نے کر رکھا ہے، لہٰذا وہ ہماری قسمت میں لکھ دیا۔ دانا پانی تقدیر کے مطابق ضرور عطا فرماتا ہے، تاہم کچھ لوگ توکل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر قبل از وقت ضرورت سے زیادہ طلب کرتے ہیں، یا لالچ کا شکار ہو کر بعض اوقات ناجائز اور حرام ذرائع کے استعمال سے اپنا حلال رزق بھی کھو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رزق حلال کی طلب، کمانے کا طریقہ، تجارت اور کاروبار کی مکمل اصول سکھائے اور بتلائے۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ جب تک ہم اسلامی حدود اور شرعی تعلیمات کے مطابق ملازمت، کاروبار، تجارت کرتے ہیں تب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، اور جب ہم شرعی حدود سے تجاوز اور احکام الہی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں تو رزق میں سے برکت اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، اور یوں بڑی بڑی فیکٹریوں اور کارخانوں کے مالک بھی بھکاری بن جایا کرتے ہیں۔ میری بہنوں، رزق کی کمی یا کشادگی کے بارے میں اللہ رب العزت کا بہت ہی واضح فرمان ہے، جو کہ اسراء کی آیت میں ہے۔ بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ کر دے اور جسے چاہے کم دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا اور دیکھتا ہے۔ اسی طرح سورۃ سبا کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ بے شک میرا رب رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کو چند ایسی معلومات بتانے جا رہی ہوں کہ جس کی برکت سے گھر میں رزق کی کمی آتی ہے، رزق کی کمی کا اسباب بنتے ہیں۔ تو اس میں سے نمبر 1، فرض عبادت، یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا ادا نہ کرنا۔ دوسرا یہ کہ بے وضو کام پر جانا۔ تیسرا یہ کہ کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھونا۔ جو کوئی بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا، شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ نمبر 5، اندھیرے میں بیٹھ کر کھانا کھانا۔ نمبر 6، رستے میں بیٹھ کر کھانا، کھڑے ہو کے کھانا اور سونے کی جگہ پر بیٹھ کر کھانا۔ نمبر 7، کھانا سامنے آ جانے پر دیر سے کھانا، کھانے کے دوران باتوں میں مصروف رہنا۔ نمبر 8، الٹے ہاتھ سے کھانا، ننگے سر سے کھانا، مکروہ اشیاء کھانا وغیرہ۔ نمبر 9، برتنوں میں کھانا بچا دینا، کھانے کے برتن میں ہی ہاتھ دھونا اور کھانا کھلا چھوڑ دینا، یعنی کہ اسے ڈانپنا نہ۔ نمبر 10، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 11، غیبت کرنا۔ نمبر 12، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا۔ نمبر 13، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے حقوق میں شرعی خلاف ورزی کرنا۔ نمبر 14، رشتہ داروں سے حسن سلوک نہ کرنا، قطع تعلق کرنا۔ نمبر 14، موسیقی کو روح کی غذا سمجھنا، اگر وقت پر وکالت دلالت کرے تو یہ حد کفر تک ہے۔
نمبر 15، الزام لگانا، بہتان لگانا اور قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا، اور نہ جانے اس طرح کی اور بھی بہت سی ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ان تمام باتوں سے گریز کیا کریں، کیونکہ ان باتوں کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ وہ تمام وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بارگاہ الہی میں اللہ کا قرب حاصل کریں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر عمل کر کے ان تمام مسائل کا حل نکالیں اور اپنی منزل کو پالیں، تاکہ ہم پاکیزہ اور طاہر کھانا کھا سکیں۔ میری بہنوں، اس عمل کی برکت سے پھر آپ کو قلبی سکون بھی حاصل ہوگا۔ اب جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ایک قرآنی آیت کا، قرآنی کلمات کا ہے جو آپ نے بما بسم اللہ پڑھنی ہے، کیونکہ جس کام کا بھی آغاز کریں اس کام کے اول آخر بسم اللہ پڑھنا بہت ہی لازم ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ ان تمام وجوہات، ان تمام اسباب سے نجات پانا چاہتے ہیں تو اپنی ہر کام کا آغاز باوضو حالت میں اور بسم اللہ کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے، کیونکہ وہ ہمارا رزق کبھی بھی تنگ نہیں کرتا۔ تو اگر آپ اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ لازم کریں۔ اس کا طریقہ کار اب یہ ہے کہ آپ دن میں ہر نماز کے بعد یا پھر کسی ایک نماز کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، ان قرآنی کلمات کو صرف اور صرف 100 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد یا پھر دن میں کم از کم 100 مرتبہ ان قرآنی کلمات کو لازم پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل بالخصوص روزانہ کے معمول پر کرنے والا عمل ہے۔ صبح یا شام جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے آپ 100 مرتبہ ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں اور ان تمام اسباب سے نجات کے لیے بالخصوص دعا کریں، اور اپنے ہر کام کا آغاز کرتے وقت بسم اللہ کو لازم پڑھیں۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔